السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی اپنا مل آپ بنے میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین سامعین۔ آج کے اس ویڈیو میں سورہ کوثر کے عمل کے بارے میں بات کرنے والا ہوں، اور اس کے لیے یہی مانا جاتا ہے کہ یہ حاضری کے لیے بہت زبردست عمل ہے، وہ چاہے جنات کی ہو، چاہے پریوں کی ہو، چاہے حاضرات کی ہو، چاہے موکلات کو ہو۔ سورہ کوثر اس عمل کے لیے بہت ہی زیادہ مانا جانا والا عمل ہے۔ ایک ہی تسبیح پڑھنی ہے، لیکن اس ایک تسبیح کو کیسے پڑھا جائے گا اس طریقے پہ آج ہم بات کریں گے۔ تو اگر اس چینل پر نئے ہو، چینل کو سبسکرائب اگر کرنا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ آل والے بٹن پر ضرور کلک کیا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والی ویڈیو بھی آپ کو مل جایا کرے گی۔ سورہ کوثر کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اگر اس کو حاضری کے لیے کرنا ہے تو سب سے پہلے حصار لگانا ہوگا۔ حصار کے لیے آپ لوگوں نے اول واحد 7 مرتبہ درود شریف، درمیان میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، آخری 4 قل آپ نے پڑھنی ہے۔ صحیح، یہ ہو گئے حصار۔ حصار کو اس طریقے سے آپ لوگوں نے لگانا ہے۔ ادھر رکھنی ہے جائے نماز، جائے نماز کے ساتھ آپ لوگوں نے رکھ لینی ہے اگربتی، مٹائی، یہ حصار کے اندر ہی سب کچھ رکھ لینا ہے۔ اس کے پیچھے راز یہ ہے، ورنہ میں باہر بتا دیتا ہوں، لیکن اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ آپ اس چیز کو اپنی طرف مائل کر لیں، اٹریکٹ کر لیں کہ یہ چیز میں آپ کو دینے والا ہوں، یعنی کہ آپ ان لوگوں سے کہیں کہ یہ چیز آپ کے لیے ہی میں تیار کر رہا ہوں، آپ کو میں دینے والا ہوں۔ اس کا پھر کیا ہے، اسی یعنی اس مٹائی پہ آپ نے 41 دن تک صرف اور صرف 101 کی تعداد میں سورہ کوثر پڑھ لینے ہی۔ اگر آپ کہتے ہو کہ دن زیادہ ہے تو پھر آپ 21 دن 313 کی تعداد میں آپ اس پہ پڑھ لیا کرو۔ پھر اس کے بعد یہ روزانہ یہ مٹائی آپ کے پاس ہوگی، اور یہ تصور ہوگا کہ ایک مخلوق یہ آپ کے لیے ہے اور میں نے آپ کو دینی ہے۔ پھر جب آپ کے سارے دن مکمل ہو جائے، 21 دن کا اگر ہے تو 22ویں دن کا انتظار کریں، اگر 41 دن کا ہے، 41 دن کرنا ہے تو 42ویں دن کا انتظار کر لوں، اور ایک دن پہلے یہ کہے کہ یہ تمام مٹائی آپ لوگوں کے لیے ہے، میں نے اس پہ دم کیا ہے، آپ لوگوں کو سورہ کوثر سے محبت ہے، لہٰذا یہ آپ لوگوں کے لیے ہدیہ ہے۔ 21 دن یعنی 42ویں دن پہ یا 22ویں دن پہ وہ حصار سے باہر رکھ لینے ہی، یہ بات یاد رکھ لیں، اور کل رکھ لینی ہے۔ پھر ایک تسبیح جو آپ کی سورہ کوثر ہے اس کو مکمل کر لیں، اور پھر اس پہ دم کر لیں۔ خیال رکھیں کہ جب بھی آپ سورہ کوثر پڑھ لیتے ہو 21 دن تک، تب آپ نے اس پہ دم نہیں کر لینا، اور جب 42ویں دن یا 22ویں دن آ جائے، میں دونوں ساتھ دہرا رہا ہوں، تو پھر آپ نے حصار سے باہر پونک مارنے ہیں اور آواز لگانی ہے کہ یہ سورہ کوثر کے موکلات یا حاضرات، جنات، پری، جو بھی چیز آپ کرنا چاہتے ہو، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، آپ اس کو قبول کر لیں، اور مجھ سے دوستی کا ہاتھ یا مجھ سے میرے سامنے آنے کی یا جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، اس کو بیان کر لیں، اور اس طرح کھلی آواز میں، اگر آپ کے کمرے میں ایسے کمرے میں کر رہی ہو جہاں پہ کوئی ہے تو پھر دل ہی دل میں، لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو اونچی آواز میں، اتنی اونچی آواز کہ تھوڑا بہت سنائی دے، 5-6 میٹر تک یعنی 10-15 فٹ تک آپ کی آواز جا سکے، اتنے فاصلے تک آپ 5-10 منٹ، یا آپ یہ نوٹ کر لیں کہ 101 کی تعداد میں جو سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے اس کے برابر ہی آپ ٹائم دیں۔ مثال کے طور پہ آپ کی سورہ کوثر ایک تسبیح 10 منٹ میں پڑھی جاتی ہے، تو عمل ختم کرنے کے بعد بھی 10 منٹ آپ ان سے باتیں کرنے کو ٹائم دے دیں۔ لیکن اگر آپ کا 5 منٹ ٹائم لگتا ہے سورہ کوثر کی پڑھائی میں، تو ایکسٹرا اضافی آپ ان کو 5 منٹ باتیں کرنے کا ٹائم دیں کہ میں نے آپ کے لیے اتنی محنت سے یہ مٹائی تیار کی ہے، اتنے دنوں میں تیار کی ہے، اب میں آپ سے دوستی کا ہاتھ چاہتا ہوں، یا میرے یہ پلا کام ہے، اس پلا کام کو کر لے، اور میں نے اتنی مشکل سے آپ لوگوں کے لیے یہ چیز تیار کی ہے، یہ ہدیہ تیار کی ہے، لہٰذا آپ اس کو قبول کر کے میرا پلا کام کر لے، میرے سامنے حاضر ہو جائے، یا میری بات نہیں آنکھ کھول دے، یا میرا یہ مسئلہ ہے اس کو حل کر لے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس مٹائی میں ضروری نہیں کہ کچھ غائب ہو جائے، یہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا، لیکن میں اس کی مثال ایسے دوں گا کہ خوشبو کی جو مہک ہوتی ہے نا، ہم تو خوشبو لگا لیتے ہیں لیکن بعد میں ایک کسی جسم کے حصے پہ لگا لیتے ہیں، لیکن خوشبو کو سونگھتے ہیں، نظر نہیں آتا لیکن سونگھ لیتے ہیں، خوشبو خود بخود پڑی رہتی ہیں، یا خوشبو کی بوتل ہے، ہم اس کا ڈھکن کھولتے ہیں تو خوشبو تو ویسی کی ویسی ہے، لیکن جو ہماری ناک تک پہنچتی ہے ایک مخصوص خوشبو ہوتی ہے، اور یہی چیز ان کو مطلوب ہوتی ہے جو دم آپ نے اس پہ کی ہے، اس کے اندر جو خوشبو ہے، جو مہک ہے سورہ کوثر کی، جو اندر اس میں جذب ہو چکا ہے، اس خوشبو کو جذب کر لیتا ہے، اور پھر کچھ ہی دنوں میں یا اسی وقت یا عرصے سے وہ آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ کچھ ایسے واقعات، حالات شروع ہو جائیں گے جس سے آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں، میں نے جو عمل کیا تھا اس کا مجھے رزلٹ ملتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ فوراً سامنے نہیں آتی،
اور اسی میں سب سے بڑی لوگ شکایتیں کرتے ہیں۔ دیکھ ایک بات یاد رکھ لینا، میں اس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، ہر عمل کی تفصیل بتانا ضروری سمجھتا ہوں، ورنہ میں نے عمل بتا دیا یہاں پہ بات چھوڑ بھی سکتا تھا۔ لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں، عمل ہم کر لیتے ہیں، ہمیں چیز کی تاثیر بھی ملتی ہے، لیکن ایسی پریشانیوں کا ہم مبتلا ہوتے ہیں، ہمارے اوپر ایسی جادو بندشیں ہوتی ہیں کہ وہ چیز ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ چیز ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ بات یاد رکھ لیں اور اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں۔ لیکن یہاں پہ اس بات سے غلط لوگ بہت زیادہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، جو کہ جھوٹے عاملین، اور کہتے ہیں کہ میں آپ کو پر ٹرانسفر کر لیتا ہوں، پہلا اس چیز سے بہت غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خود عمل کر رہے ہو تو اس میں آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں، قبول کر لیں کہ ہاں کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے اوپر کوئی بندشیں ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی نقصان ہو، جس سے وہ ہٹا کے ہی بعد میں میرے سامنے آئیں گے، بعد میں میرے ساتھ آتے ہیں، ضرور آتے ہیں۔ عمل میں ناکامی نہیں ہوتی، یہ نہیں ہے کہ نہیں آتے ہیں، میں اس کی 100% گارنٹی لیتا ہوں کہ آتے ہیں، لیکن درمیان میں جو خلل ہے اگر وہ نہ ہو تو پھر بہت جلد آتے ہیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔